اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک بہت ہی پیاری خوشبو اس مسجد سے آئی اور اللہ کی ایک رحمت اس رات میں وہ بھی اس کا بھی اثر ہوا، اور بھائیوں کی خاموشی اور توجہ، اللہ کی قسم یہ اصل مجلسیں ہیں جو بہت ہی پیاری، صرف دین کی خاطر، دین کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہی اصل چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا مجھ سے میرا اللہ پیار کر رہا ہے، تو اس کی نشانی اگر دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو وہ یہی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ سوچے کیا میرے جسم کے اوپر اللہ کے جلال کا خوف آیا ہے؟ کیا میں نے قدم رکھنے کے وقت یہ سوچا تھا کہ میں کہاں قدم رکھ رہا ہوں؟ تو اس جگہ پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مسجد سے پیار اور بڑے انہماک سے ساتھی آتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے استاد محترم انہوں نے ایک بات سنائی، ایک بھائی نا اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اس نے گاڑی صحیح کرنے والے کو بلایا، تو وہ گاڑی صحیح کرنے والا اپنی گاڑی صحیح کر رہا تھا۔ تو استاد کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج ہے تیرا، کیسے حالات ہیں تیرے، حال احوال سناؤ۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں حالات اپنے کیا سناؤں، میں سے اللہ نال ناراض ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے میں تو ناراض ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو اللہ سے ناراض ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بھی بتا آخر وجہ کیا ہے، تو اللہ سے ناراض کیوں ہے؟ کہنے لگا اس کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں چاہتا تھا کہ میرا رشتہ وہاں ہو، میں نے اللہ سے اتنی دعائیں مانگی، اتنا بیدار رہا، اتنا مانگتا رہا، میری اللہ نے دعا قبول کی۔ تھوڑا تھوڑا ساتھی میرے ساتھ بولتے جائیں، اس سے نا میں انشاءاللہ چلتا جاؤں گا، کیونکہ آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے خطیب آدمی کو، تو اس لیے جو سبحان اللہ خود بخود آئے نا وہ آنے دیں۔ جو میرا وہ مزاج نہیں ہے کہ چلو جی ان کہہ دو سبحان اللہ، نہیں، جو خود آئے اسے آنے دیں۔ اللہ کا نام ہے بلند، اور اس رات میں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اسے ایک سیکنڈ بھی شاید نہیں لگتا، پتہ اسے ثواب کتنا ملتا ہے۔ 9 دن آدمی قیام میں کھڑا ہے یا روزے کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو اس رات کے اندر بیدار رہ کے اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی۔ اس لیے 9 دنوں 9 راتوں کا ثواب آ جائے، اور یہ 83 سال کی جو عبادت ہے اس میں سے ہم نے اس کا حساب لگا کے ٹائم کا، دن کے اور 1 سیکنڈ کے ساتھ لگایا ہے تو یہ 9 دن بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں۔ استاد کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا بھی دعا ایک تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں،
ایک دعا وہ ہوتی ہے جس کا اللہ رب العالمین فوراً رزلٹ دے دیتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک وہ دعا ہوتی ہے جو اللہ اس کی دعا کا نعمل بدل دیتا ہے۔ جہاں تو چاہتا ہے تیرا پروردگار وہاں تیرے لیے نہیں چاہتا، کیوں؟ اللہ تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تیرے لیے وہاں رشتہ ہونا بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نہیں چاہتے کہ انسان کو کسی پریشانی میں داخل کرے، اور جو رب دے دے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی پیاری مجلس ہے جس میں ہم الحمدللہ تشریف فرما، آج تکمیل قرآن ہے، اور خوشی بھی ہے پریشانی بھی۔ خوشی کس بات کی ہے کہ یار آج 27 کی رات ہے، قرآن مکمل ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اجر اللہ نے ثابت کر دیا ہے، اور ہم جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو ہمیں اللہ ہمارا اجر مکمل دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، اور میں نے ایک یہ بھی حدیث پڑھی کہ قرآن آئے گا اللہ کی عدالت کے اندر اور کہے گا اللہ میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قاری قرآن تھا یا قرآن پڑھتا تھا یا قرآن سنتا تھا، اللہ اس کو ایک جبہ پہنا دے، یا اللہ جو تو نے تاج پہنانا ہے اللہ تو وہ تاج پہنا اس بندے کو، میں اس بندے کے لیے سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العالمین سونے کا تاج اس بندے کے سر کے اوپر رکھ دیں گے، یہ صلہ ملے گا۔ تو یہ خوشی بھی ہے۔ غمی کس بات کی ہے؟ یار بھاجی رمضان چل رہا ہے، کڈی جلدی لنگ گیا، اب پتہ ہی نہیں لگا دینا جو میں اگلے دن حیران سی، وہ آج 27واں روزہ 26واں روزہ ہو گیا، یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلا رمضان گیا۔ تو ہم نے کیا اس میں، اور آئندہ کے لیے ابھی بھی رات پڑی اور 29 کی رات بھی ہے، دعا کریں اللہ مجھے آئندہ بھی رمضان دیکھنے کی توفیق عطا کر، اللہ مجھے عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ کثرت سے یہ بھی دعا کیا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں اگر وہ حاجی بندہ یہ دعا کرے نا زیادہ سے زیادہ، اللہ دوبارہ آنے کی بھی توفیق دے دے۔ تو میں نے ایسے اسلاف کے متعلق پڑھا، انہوں نے 80 حج کیے تھے، کیوں؟ سب سے زیادہ دعا یہ کرتے تھے اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے، ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے بھائی ہمارے ساتھ انہی صفوں پہ پچھلے سال موجود تھے، قاری صاحب ان کے متعلق جانتے ہوں گے، اس سال وہ ہمارے اندر شامل نہیں ہے، جیسے قاری صاحب کا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو زندگی کا نہیں پتہ، اس لیے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا نا تبدیل بھی کریں۔ قرآن ہم نے سن لیا ہے، یہ شاعری کے اندر قاسم بھائی کمال کی بات کر رہے تھے کہ طوطے کی طرح رٹایا جاتا ہوں اور جناب تعویذ بنایا جاتا ہوں، قرآن کے ساتھ ایسے نہیں ہو رہا۔ آج جو بھی جاتا ہے وہ کہندا جی مینوں تعویذ دے دیو میں گل چ پاਉਣਾ ہے، مولوی صاحب تسی دس دیو ورد پڑھو، میرے کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا، کوئی سوکھی جی پڑھائی دسو، وہ ایک ادھا جملہ ہو، نہیں تو تعویذ لے دیو میں گھول کے پی لینا۔ میرے بھائیو قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن ہے پڑھنے کے لیے، صرف الفاظ کی حد تک۔ پہلا پارہ آپ نے سنا ہے، دوسرا پارہ آپ نے سنا ہے، تیسرا پارہ آپ نے سنا ہے، چوتھا پارہ آپ نے سنا ہے، کیا سارے پاروں کا گھر جا کے ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ کہ آج تکمیل قرآن اور سورۃ ناس کی تلاوت ادھر ہوئی ہے، ہمیں معنی آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ معنی میں ہے کیا؟ معنی کے اندر تقوی کا حکم ملتا ہے۔ سب سے پہلی ابتدائی آپ سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک ہو سکتی؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ نیک لوگوں کے لیے یا متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، باعث ہدایت بنا کے بھیجا۔ ایک وہ شخص ہے جو سخت گرمی کے اندر بکریاں چرا رہا ہے،
پہاڑوں کے اندر۔ جناب اس کے پاس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں آپ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا بیٹھ کے۔ وہ آگے سے کہتا ہے انی صائمون، میں روزے دار ہوں، میں نہیں کھانا کھاتا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہتے ہیں اللہ آپ نے اب روزہ رکھا ہے، اتنی گرمی میں بکریاں چرا رہے ہیں؟ آن واڈیاں دے دن نے نا بڑے بڑے لوگ پریشان ہوئے پھرتے ہیں، اپنے سیاڑیاں کو پوچھ کے ویکھو وڈیاں کو، روزے چھڑ دے سی کہ رکھ دے سی؟ وہ رکھ دے سن۔ تو اس کی برکات دیکھو، اس وقت کا گندم کا اور جو گندم کی مقدار تھی اور اب کی گندم کی مقدار دیکھو، اس وقت کی برکات دیکھیں اور اب کی برکات دیکھیں۔ پوچھیں اللہ تو نے اب روزہ رکھا ہے اتنی گرمی کے اندر؟ کہتا ہے ہاں میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہتے ہیں اچھا، عبداللہ بن عمر بہت سمجھدار سے آبی تھے، بہت سمجھدار۔ ایک مرتبہ نا مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے بیٹھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا درخت جس کا پتہ نہ گرتا ہو۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر آ گیا وہ درخت کون سا۔ اس مجلس میں کبائر سے صحابہ بیٹھے ہیں، بدر میں جو شامل ہوئے، ہاں خلفائے راشدین بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی اور مرتضیٰ، سیدنا عثمان بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا تو کون سا درخت ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے نا ادب کے تقاضے کے لحاظ سے، سمجھدار بڑے تھے، خاموش ہو گئے، نہیں بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کا پتہ گرتا نہیں گر۔ تو اپنے باپ کے قریب وہ کہنے لگے ابا مجھے پتا تھا اس درخت کا۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب اپنے اب باپ کو کہا عمر بن خطاب کو، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بیٹا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بتاتا تو دنیا کا قیمتی ترین انسان تھا، قیمتی ترین بیٹا تھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اتنے بڑے بیٹے ہیں، میں نے یہ بولنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ تھی ان کا ادب کا انداز ان کا۔ تو اس سے بھی انہوں نے بات کی، کہنے لگے ایسے کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تم سے خرید لیں گے۔ اگر آپ کا مالک آپ سے پوچھے اسے کہہ دینا پہاڑوں کے اندر بکریاں گم ہو جاتی ہیں، کہ بکری گم ہو گئی۔ تو وہ جس نے روزہ رکھا تھا وہ بندہ بہت نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، کہنے لگا پہلی تو بات یہ ہے کہ عبداللہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک مدینے میں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر تم مجھ سے بکریاں لینا ہی چاہتے ہیں تو میں نہیں بکری آپ کو دوں گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جا کے یہ کہہ دینا کہ پہاڑوں کے اندر بکریاں گم ہو جاتی ہیں، گم ہو گئی ہے۔ تو اس نے جواب دیا این اللہ، عبداللہ اگر یہ میں بات مالک کو جا کے کر دوں تو پھر مجھے یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں چلا گیا؟ یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے تقریباً 10 سال پڑھا ہے اور 13 سال میں نے قرآن مجید کا درس دیا ہے تقریباً، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی کوئی بات بیان کی ہے یا واقعہ بیان کی ہے، آخر پہ جا کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آخر پہ جا کے یہی کہتے ہیں میرے بندے سمیع علیم، میں سن بھی رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، تو جہاں بھی ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تیرے ایک ایک کام کو جان بھی رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن آیا کس کے اوپر ہے؟ محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ پیغمبر جن کی بات ماننا ہم پہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کا فائدہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور جو شخص اپنی طرف سے حیل و حجت کرتا ہے، نہیں میں ایسے نہیں ایسے کر لوں، ایسے نہیں ایسے کر لوں، تو اسے اجر اور ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنی بات کو شروع کر دی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا،
فرمایا صبح جمعہ ہے اور آپ نے ابھی چلے جانا ہے، آج جمعرات ہے، بس یہ آخری باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ آپ نے نکل جانا ہے، تو ایک صحابی نا پتہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس سواری بہت تیز ہے، میں انشاءاللہ جمعہ پڑھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچ لیا۔ جب اس نے یہ بات سوچی، صبح جمعہ تھا، یہ نبی کی مجلس میں سامنے آگے بیٹھ گیا، جمعہ شروع ہے۔ جمعے کے دوران اللہ کے رسول احکام خداوندی بیان کرتے کرتے اس کی طرف دیکھ لیا، اور تو گیا نہیں ہے، تو ادھر بیٹھا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں جمعہ پڑھ لوں، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ میں جاتا جاتا آپ کی آخری زیارت کر لوں، پتہ نہیں ہے میں نے وہاں جا کے شہید ہو گیا تو زیارت رہ جائے۔ کتنی اعلیٰ سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے کہ زیارت نصیب ہوگی اور جمعہ آپ کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تو زمین بھر کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو ان کے اجر کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جو اجر وہ صحابی لے کر چلے گئے۔ اس لیے نبی کی بات جو سامنے آ جائے وہ فوراً مان لینے، اس کا فائدہ بڑے۔ یہ دیکھو یہ 83 سال کی عبادت غفور ٹاؤن والوں یہ ہمیں ملی ہے۔ ایک رات بیدار ہونا ہے، 83 سال اور قاری صاحب 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان سے۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک۔ اللہ فرماتے ہیں سلامتی والی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات کے۔ سید الملائکہ آسمانوں سے آتے ہیں زمین کے اوپر، اور جناب فرشتے اتنے آتے ہیں، میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور پوری زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان اس دنوں کے اندر پکنک منا رہے ہوتے ہیں، کوئی جناب کرکٹ کے گراؤنڈ میں چل رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی جناب ڈرامہ لگا کے رات کو بیٹھا۔ میں ایک گلی میں گزر کے گیا، رات کو ایک بندہ رمضان کا مہینہ گانے سن رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے، اور فرشتہ پتہ کتنا بڑا ہے، جس کا 600 پر ہے۔ کتنے پر؟ ایک فرشتے کے کتنے پر ہیں؟ 600۔ کس فرشتے کے؟ جو جبرائیل علیہ السلام۔ اور ایک فرشتہ ایک پر پتہ کتنا بڑا ہے؟ ہمارے سر کے اوپر چھتری ہو نا تو سارے بندوں کو نیچے لے آتی ہے، یا چھت ہو تو سارے بندے چھت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانیت اگر وہ پر کھول دے ساری انسانیت اس کے پر کے نیچے آ جائے گی۔ اتنے بڑا فرشتہ ہے جو کس کی خاطر آتا ہے؟ ہماری خاطر۔ اور کس کے حکم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یار جبریل او کدی کدی پہلے آ جا کر یار، آندہ سونیا میں اپنی مرضی نہ ہونا، مجھے تو وہ شاہی عدالت والا خدا حکم کرتا ہے تو پھر آتا ہوں میں۔ تو اس رات کے اندر وہ اللہ ہمارے لیے حکم کرتا ہے جا جبرائیل تو چلا جا، اور جا سارے فرشتوں کو ساتھ لے کر چلا جا، اور دیکھنا جا کے مجالس کے اندر کون کہاں بیٹھا ہے، کہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ان دنوں کے اندر لوگ نا قیام کرتے ہیں، ساری رات قیام ہی کری جاندے، کوئی تسبیح لے کے پھردا ہے، گیڑے کڈی جاندا ہے، اینو جاندا ہے، کدی اینو جاندا ہے۔ ایک میری بات یاد رکھیں، بہترین انداز کیا ہے اس رات کے اندر؟ بہترین۔ آج مجھ سے بڑے لوگوں نے سوال کیے بھی ہمیں یہ بتائیں کہ اس رات میں عبادت کیسے کر لی۔ سب سے بہترین عبادت یہ ہے جو ہم نے کر لی، جو قاری صاحب نے وتر پڑھا دیے ہیں اور ادھر آپ نے سن لیا اور تراویحیں آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ چلے جائیں اپنے گھر میں جا کے یا مسجد میں اکیلے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اور کونے کے اندر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیں اپنے اللہ کے سامنے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے دل سے اللہ سے بات کرے نا، عربی دعاؤں کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا وہ اپنے دل سے ہو کے اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے جتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ پنجابی آندی ہے پنجابی چ منگ لا، اردو آندی ہے اردو چ منگ لا، انگلش آندی ہے انگلش چ منگ لا،
عربی آتی ہے عربی چ منگ لا، دعاواں یاد آ تاں منگ لا، نہیں یاد تے پنجابی چ ہی اللہ نو کہن لگ پیا یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، مینوں تو پیدا کیتا ہے، اللہ میرے آ دکھ نے، آ میری تکلیف ہے، میرے مالک یہ میری پریشانیاں ہیں، یہ میرے غموم ہیں، یہ میرے دکھ ہیں، یہ میری بیٹی کا مسئلہ، یہ میری بہو کا مسئلہ، یہ میری ساس کا مسئلہ، یہ سسر کا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ، یہ میری اولاد کا مسئلہ، اے میرے اللہ جتنی تو نے خیر پیدا کی ہے دنیا کے اندر ساری کی ساری میرے نصیب کے اندر کر دے، اور اللہ جو میرے لیے تو نے دنیا کے اندر جتنا شر پیدا کیا اللہ سارے شروں کو ختم کر دے۔ اور یار رب نال کو 2 گھنٹے لا کے گلاں کرو تے صحیح، ہم نہیں کرتے۔ کتنی دعا؟ 15 منٹ 20 منٹ بس، ٹیک لا لو، بیٹھ جاؤ، چاہ چو پی کے تسلی نال ہاتھ چک لو تے کلیاں بہ جاؤ، تے کلیاں بہ کے نہ اپنے سارے مسئلے اللہ دے سامنے رکھ کے کہو یا اللہ میرے نصیب چنگے کر دے، میرے نصیب بہتر بنا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا یہ چند ہی دنوں کے اندر ایسی تبدیلی تیری زندگی کے اندر آئے گی، اللہ رب العالمین تجھے بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے صحت دے گا، اگر کوئی گھریلو مسائل کے اندر ہے تو اللہ اس کے مسائل درست فرما دے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا، اگر کوئی کاروبار کے اندر پریشان ہے اللہ اس کے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دے گا، اگر کوئی مقروض ہے اللہ اس کو قرضہ ادا کرنے کی توفیق دے گا، اگر کسی کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے تو اللہ اس کو نکلوائے گا، اور اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ ظالم کے ہاتھ کو روکے گا، اللہ مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو قرآن کہتا ہے اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین کہہ دو یاروں، آمین بن دی۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد